السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایک ہفتے سے ٹوئن ٹاور سوشل میڈیا پر چھایا ہوا تھا، اور جس دن وہ ڈیمولش ہوا تو وہ 9 سیکنڈ کا ویڈیو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے فیس بک پر، اپنے واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پر لگایا۔ کیوں لگایا ہے یہ میرے سمجھ نہیں آیا۔ غالباً اس لیے لگایا لوگوں نے کہ دیکھو اتنی بڑی بلڈنگ جو 1000 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہوئی، کنٹلوں منوں اس میں لوہا، ایسی مضبوط عمارت جو 9 سال کے عرصے میں بن کر تیار ہوئی اور 9 سیکنڈ کے اندر بھربھرا کر گر گئی نیچے۔ اس لیے لوگوں نے لگایا کہ 9 سیکنڈ کے اندر کیسے لوگوں نے اس کو گرا دیا، انجینئرز نے گرا دیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سپوز کیجئے آپ کہ اس بلڈنگ کے اندر کوئی ہوتا، 8-10 لوگ اس کے اندر اگر ہوتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو آپ کہو گے بھائی بہت خطرناک حالت ہوتی، لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ ذرا سا کوئی حادثہ ہو جائے، بھوکمپ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو کیسے کلیجے ہم لوگوں کے منہ کو آ جاتے ہیں۔ اس بلڈنگ کے اندر اگر کوئی ہوتا تو وہ تو ویسے ہی مر جاتا، اس کا کلیجہ کے آنکھیں پھٹی رہ جاتی، ویسے ہی انتقال کر جاتا وہ۔ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس یہ بھی تھے کہ وہ اس لیے گرا دی گئی، نہیں گرانا چاہیے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو وہ گرائی گئی وہ ٹھیک گرائی گئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جو ایک گارڈن والا ایریا تھا، اس گارڈن پر وہ بلڈنگ غالباً تیار کر دی گئی، تو لوگوں نے سپریم کورٹ میں جا کے یاچکا دائر کی کہ گارڈن کی جگہ تھی، اس پر یہ بلڈنگ تیار کر دی گئی ہے۔ تو اس کو گرایا اس لیے گیا کیونکہ اگر اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ چلو کوئی بات نہیں، اتنا جرمانہ دے دو، یا اتنی جگہ گارڈن کی لے کے دوسری جگہ گارڈن بنا دو، یا اس کو ایسے کر دو ویسے کر دو، تو پھر ایسی جو جگہ ہوتی نا ان پر غیر قانونی قبضے شروع ہو جاتے۔ وہ تو جو گرائی گئی وہ ٹھیک ہے، جو غلط ناجائز طریقے سے جو بلڈنگیں تیار ہوئی وہ گرنا چاہیے، بالکل۔ اس کا اسلام میں بھی یہی بالکل مسئلہ ہے کہ گراؤ، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب میں جو بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو بلڈنگ کی ڈیمولیشن کا جو ویڈیو تھا 9 سیکنڈ کا، اس کو ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا اس پرپس سے کہ اچھا لگ رہا ہے۔ اسٹیٹس پہ زیادہ تر لوگوں نے اس لیے لگایا وہ 9 سیکنڈ میں بلڈنگ، اتنی بھاری بھرکم بلڈنگ گرتی ہوئی اچھی لگ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس لیے بھی لگایا کہ دیکھو کیسی ٹیکنک انجینئرز کی ہے، 90,000 بارود لگا کے 90,000 سوراخ کیے گئے، پھر بارود رکھا گیا اور ایک ریموٹ کنٹرول سے 9 سیکنڈ میں اتنی بڑی بلڈنگ نیچے آ گئی۔ اب آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو سوچئے ذرا، جب ایک ڈیزائنر ایک ڈیزائن تیار کر رہا ہے اور اس ڈیزائن کو وہ 9 سیکنڈ میں گرا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات ہے، جو اس سنسار کو چلانے والا ہے، جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو طاقت والا ہے، جو سپر پاور ہے، کیا وہ اس پوری کائنات کو یوں کر کے ختم نہیں کر سکتا، جس کو قیامت کہا جاتا ہے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ جیسے اس بلڈنگ کے اندر کوئی آدمی ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین، یہ سنسار بھربھرا کے ختم ہو جائے گا، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائے گا، سب تہس نہس ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے آپ یہ دیکھیے، اس میں لوہا تھا، اس میں پلرز تھے، اس میں کتنا میٹیریل تھا، لیکن جب اس کو گرایا گیا تو پانی کی طرح یہ دھواں بن کے بلڈنگ نیچے آ گئی، سارا میٹیریل پانی بن گیا۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا ہے جس دماغ کو استعمال کر کے اتنی بڑی بلڈنگ کو 9 سیکنڈ میں گرایا جا سکتا ہے، تو وہ مالک جس نے ہمیں یہ دماغ دیا، جس نے ہمیں بنایا، وہ انسان جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو اس انسان کو بنانے والا اور اس انسان کے اندر جو مائنڈ ہے، اس مائنڈ کو پاور دینے والا جو اللہ رب العزت ہے، وہ کتنی پاور والا ہوگا۔ وہ اس سنسار کو، ان پہاڑوں کو اور اس پوری کائنات کو کیا چٹکیوں اور منٹوں سیکنڈوں میں ختم نہیں کر سکتا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں ان کو بھی یاد کیجئے ذرا۔ اس بلڈنگ کو تو آپ لوگوں نے دیکھ کے بڑے مزے کر لیے، 9 سیکنڈ کا ویڈیو، لیکن سپوز کیجئے جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت کی ہولناکیاں کتنی خطرناک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو قیامت کو یاد رکھو، صحیح راستے کو اختیار کرو۔ آئیے وہ کچھ آیتیں ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگر تم بھی ان پیغمبروں کو نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا خطرناک وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے آدمی
جنہیں سوداگری اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت خطرناک کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، جیسے کہ موت ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب موت آدمی کو پر آتی ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ہے نا؟ تو وہ دن ایسا خطرناک ہوگا کہ آنکھیں الٹ جائیں گی، یوں آنکھیں الٹ جائیں گی، ایسا خطرناک دن ہوگا وہ۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس بلڈنگ کے اندر اگر کوئی ہوتا تو اس کا کیا حشر ہوتا، ایسے ہی قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، اللہ کو فالو کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے پیغمبروں کو فالو کرنے والے بن جاؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور سچا وعدہ نزدیک آ پہنچے گا، پھر اس وقت منکروں کی آنکھیں اوپر لگی رہ جائیں گی، ہائے کم بختی ہماری، بے شک ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم ظالم ہی تھے۔ لوگ اس وقت کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی بات کو کیوں نہیں مانا، یہ ایسا خطرناک دن آ پہنچا۔ جیسے آج لوگ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کے تذکرے کیے ہیں، حدیث میں جنت کے تذکرے کیے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو جائے گا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین آسمان پھٹ جائے گا، کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 9 سال کی بلڈنگ، اتنی مضبوط بلڈنگ تھی، آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ لوہا، یہ میٹیریل، یہ اتنی بڑی بڑی مضبوط چیزیں یہ پانی کی طرح نیچے آ جائیں گی، کیسے آ جائیں گی؟ یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے عذاب اور اللہ رب العزت کے جو اس وقت وسفوٹ ہوں گے وہ کتنے خطرناک ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، غیر مسلموں سے میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور انہیں قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جبکہ غم کے مارے کلیجے منہ کو آ کر رہیں گے، ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ دن اتنا خطرناک ہوگا۔ اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی، اس وقت کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے، دل میں تمہارے کیا چل رہا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تم کس کا برا چاہ رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے، آنکھوں میں تمہارے کیا چل رہا ہے اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا ہے۔ اس خدا کے علاوہ تم جتنوں کو بھی خدا مان رہے ہو نا، دنیا والوں کو، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا، یا تم جن چیزوں کو بھی یہ مانتے ہو کہ تمہاری یہ سفارش کریں گے، آخرت میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا، یعنی قیامت کے دن آ کر رہے گا، جس دن زمین کو بھوچال آئے گا، پھر اس کے پیچھے اور بھوچال آئیں گے، اس دن لوگوں کے دل خائف ہو کر رہیں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، تھوڑا سا سیلاب آ جائے، تھوڑا سا بھوکمپ آ جائے، پوری دنیا کیسے ہل جاتی ہے، وہ علاقہ کیسے ہل جاتا ہے، لوگوں میں کیسی دہشت دیکھنے کو ملتی ہے، پھر وہ دن تو بڑا خطرناک ہوگا۔ تو تم بھی ان کے کچھ پرواہ نہ کرو، جس دن بلانے والا ان کو ناخوش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں اس بلانے والے کی طرف دوڑتی جاتی ہوں گی، اور انکار کرنے والوں کے لیے یہ دن بڑا سخت ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے، سور بڑا خطرناک ہوگا، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور آپ ہر ایک جماعت کو گھٹنے ٹیکے ہوئے دیکھیں گے، ہر ایک جماعت اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی، کہا جائے گا آج تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جن کا میں ترجمہ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں تاکہ کلپ چھوٹی ہو جائے۔ یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے، ہونٹ تک نہ ہلا سکیں گے، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، اس دن کوئی جھٹلا نہیں پائے گا، کسی کی کوئی پاور نہیں ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا وہ دن مشکل کا دن ہوگا، اور غیر مسلموں پر جو اللہ کا انکار کرنے والے ان پر کوئی آسانی اس دن نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو کہ وہ دن آ جائے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے۔ اسی لیے قیامت کا دن آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کرنا میرے عزیز بھائیوں۔ ایک دوسری جگہ آخری آیت ہے جس کا ترجمہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔ سپوز کیجئے جو ٹوئن ٹاور کے ساتھ ہوا،
وہ اس پوری کائنات کے ساتھ ہوگا اور اس کائنات میں انسان بستے ہیں. تو اس دن آدمی کہے گا کہ اب میں یہاں سے کہاں بھاگ جاؤں؟ بے شک کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، انجوائے کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں کہ نصیحت حاصل کرنا. یہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں، ہاتھ سے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان سے عبرت حاصل کرتا ہے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.